یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں محض 12 برس کی تھی اور محلے کے بچے اسکول سے لوٹ کے کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے، تو میں اپنی مما کے انتظار میں دروازے کے پاس بیٹھ کے سوکھے ہوئے پتے گنا کرتی تھی۔ اماں ایک حویلی میں نوکری کرنے جاتی تھیں، جہاں سے شام ڈھلے تھکی ہاری لوٹتی۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی سلیم ان کی راہ دیکھتے رہتے۔ میرے ابا کئی سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور گھر کے بوجھ نے اماں کی کمر توڑ دی تھی۔ اکثر وہ کہتی، انیسا بیٹا، تو ہی میرا سہارا ہے، اگر تو نہ ہوتی تو میں جانے کیسے یہ دن کاٹتی۔ میں ہنس کے ان کا دل بہلاتی اور کہتی، اماں آپ فکر نہ کریں، میں بڑی ہو کے سب ٹھیک کر دوں گی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ہمارا گھر غربت اور تنگ دستی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی کبھی نصیب ہوتی اور کبھی نہیں۔ میرے دل میں اکثر خواہش جاگتی کہ میرے پاس بھی کھلونے ہوں، گڑیا ہو، رنگین چوڑیاں ہوں، جیسے محلے کی دوسری لڑکیوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن میری ماں ہمیشہ سمجھاتی، بیٹا یہ چیزیں غریبوں کے نصیب میں نہیں، تو اپنے بھائی کا خیال رکھ، یہی تیرا اصل کھیل ہے۔ میں چپ ہو جاتی اور اپنی خواہش دل میں دفن کر دیتی۔ اسی دوران محلے کے پیچھے ایک پرانی عمارت تھی جو برسوں پہلے آگ لگنے سے ویران ہو گئی تھی۔ لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے کیونکہ کہتے تھے وہاں بھوت پریت رہتے ہیں، مگر میرا دل وہاں کھنچتا تھا کیونکہ میں نے ایک دن دیکھا کہ وہاں پرانے کھلونے بکھرے پڑے ہیں۔ کسی وقت وہ جگہ شاید بچوں کے کھیلنے کی جگہ رہی ہوگی۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور اپنے بھائی کو آنگن میں سلا کے چپکے سے اس ویران عمارت کا رخ کیا۔ دھول، جالیوں اور ٹوٹے ہوئے دروازوں میں سے گزرتے ہوئے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا، مگر میرا دل کھلونوں کی خواہش میں مضبوط تھا۔ اندر جاتے ہی بسیدہ اینٹوں اور جلی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر کے بیچ میں مجھے کئی ٹوٹے گڈے گڑیاں ملے۔ کچھ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، کچھ کے بال جھلس گئے تھے، مگر پھر بھی میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ میں نے 2-3 گڈے اٹھا کے دوپٹے میں باندھ لیا اور جیسے ہی واپس جانے لگی میری نظریں کونے پہ پڑی، جہاں دھوپ کی ہلکی سی کرن آ کے رکی تھی۔ وہاں ایک عجیب سا گڈا پڑا تھا جو باقی سب سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھیں چمکتی تھیں جیسے کسی نے ابھی ابھی اس میں جان ڈالی ہو۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اس کے کپڑے بھی باقی گڈوں کی طرح پھٹے پرانے نہیں تھے۔ میں حیران رہ گئی میں حیران رہ گئی اور بڑبڑائی، ارے یہ تو کمال کا ہے، بالکل نیا لگتا ہے، شاید کسی نے چھپا دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا تو دل کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ گڈا عجیب سا بھاری تھا اور اس کے جسم سے ٹھنڈک سی نکل رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے سینے سے لگایا اور بولی، تم تو سب سے اچھے ہو، میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں۔ گھر آ کے میں نے وہ گڈا اپنے چھوٹے بھائی کو دکھایا۔ میرا چھوٹا بھائی سلیم خوش ہو کے بولا، واہ آپا، یہ کہاں سے ملا؟ یہ تو ہمارے سارے گڈوں سے زیادہ اچھا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ میرا ہے، تم سے پہلے میری گڑیا بنے گا۔ وہ منہ پھلا کے بولا، ہمیشہ اپنی چیزیں اپنے پاس رکھتی ہو، کبھی تو مجھے بھی دے دیا کرو۔ میں نے اس کے گال پکڑ کے کہا، یہ خاص ہے، یہ میں کسی کو نہیں دوں گی۔ پھر ہم دونوں دیر تک اس گڈے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھیں عجیب طرح سے ہمیں گھور رہی تھیں جیسے وہ سن رہا ہو۔ شام کو اماں آئیں تو میں نے گڈا چھپا دیا کیونکہ اگر وہ دیکھ لیتی تو ضرور ڈانٹتی کہ فضول چیزیں گھر کیوں لائی ہو۔ اماں تھکی ہاری آئیں، ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور ہاتھوں پہ چھالے تھے۔ انہوں نے چولہا جلایا اور کہنے لگیں، بیٹا آج پیسے کم ملے ہیں، بس یہ دال پکا لیتے ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا اور دل ہی دل میں سوچا، کاش ہمارے پاس بھی خوشیوں کے دن آئے۔ رات ہوئی تو میں نے بھائی کو ساتھ لٹا لیا اور گڈا اپنے پہلو میں رکھ کے لیٹ گئی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نیند کی آغوش میں جانے ہی والی تھی کہ مجھے عجیب سا احساس ہوا جیسے میرے پاس کوئی ہل رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ گڈا تھوڑا سا جنبش کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جھٹ سے کھیس کھینچ کے اوپر لے لی اور دل ہی دل میں کلمہ پڑھا۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا، شاید وہ لڑک گیا ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کی مگر دل میں خوف اور تجسس دونوں جاگتے رہے۔
کچھ دیر بعد مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کان کے قریب آہستہ سے ہنسی کی آواز نکالی ہو۔ میں نے جلدی سے خیز اٹھایا اور دیکھا گڈا اپنی جگہ سیدھا پڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں روشنی سی جھلک رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے آہستہ سے کہا، کون ہو تم؟ کیا تم گڈا ہو یا کچھ اور؟ خاموشی چھا گئی۔ میرا بھائی بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے گڈے کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اگر تم کوئی جادو ہو تو میں ڈرتی نہیں، تم اب میرے ساتھ ہو اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ صبح اٹھی تو سورج کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ میرا بھائی ابھی سو رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے گڈے کو دیکھا۔ وہ بالکل عام کھلونے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں نے وہ سب خواب میں دیکھا تھا، لیکن دل کی گہرائی میں ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی عام کھلونا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ میں نے گڈے کو صاف کیا، اس کے بال سنوارے اور اسے اپنی پرانی ٹوٹی چوڑیاں پہنا دی جیسے وہ میرا اپنا دوست ہو۔ دل ہی دل میں نے اسے مخاطب کیا، تم اب میرے ساتھی ہو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس لمحے مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دوڑ گئی ہو۔ یہ وہ دن تھا جب میری زندگی کا سب سے بڑا راز شروع ہوا، ایک ایسا راز جس نے میری معصومیت اور میرے خوابوں کو حقیقت کے اندھیروں اور جنات کی دنیا کے اسرار کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں اس وقت 12 برس کی تھی۔ میرے پاس نہ کھلونے تھے، نہ خوشیاں، نہ امیدیں، لیکن اس گڈے نے میری خالی جھولی میں ایک ایسی انوکھی کہانی ڈال دی جس کا انجام میں خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر یہ طے تھا کہ یہ عام گڈا نہیں تھا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ اور اس کی پہلی جنبش نے مجھے بتا دیا کہ میری زندگی اب پہلے جیسی کبھی نہیں رہے گی۔ ہمارے دن اور رات غربت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے گزرتے تھے۔ میں اکثر صبح آنکھ کھولتے ہی سوچتی تھی کہ آج کھانے کو کیا ملے گا اور شام تک اماں کتنا کما کے لائیں گی۔ ہم دونوں بچے دروازے پہ کھڑے ہو کے ان کا انتظار کرتے رہتے، کبھی وہ جلدی آ جاتی، کبھی دیر سے۔ جب وہ واپس آتی تو ان کے چہرے پہ تھکن اور ہاتھوں پہ محنت کی لکیریں نمایاں ہوتی۔ میں دوڑ کے ان سے لپٹ جاتی اور پوچھتی، اماں آج کیسی گزری؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتی، بیٹا آج بھی بہت برا دن تھا، مالکن نے بے عزت کیا، بچوں کو ساتھ لانے کی اجازت نہیں تھی، اگر لے جاؤں تو کہتی ہے دوبارہ مت آنا، نوکری سے فارغ کر دوں گی۔ میں چھوٹے بھائی کو اپنے پاس کھینچ لیتی اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ اماں سے کہتی، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ مگر اندر سے میرا دل کانپ جاتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اماں کی نوکری چلی گئی تو ہمارا چولہا بجھ جائے گا۔ میں روز یہ دیکھتی تھی کہ اماں صبح سویرے نہار منہ گھر سے نکل جاتی، ان کے پاس نہ ناشتہ ہوتا نہ پانی۔ وہ کہتی پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے برتن مانجنے ہیں، اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں۔ اکثر وہ گھر لوٹتی تو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوتے۔ میں پوچھتی، اماں کیوں روتی ہیں؟ وہ کہتی، انیسا لوگوں کی نوکرانی بن کے جینا بہت مشکل ہے، حویلی کی مالکن ہمیں انسان سمجھتی ہی نہیں۔ وہ کہتی ہے ہمارے بچے نجس ہیں، انہیں ساتھ مت لایا کرو۔ ایک بار میں نے سلیم کو ساتھ لے جانے کی ضد کی تو ماں نے سختی سے کہا، نہیں بیٹا، وہاں کا ماحول بچوں کے لیے اچھا نہیں، وہ عورت بہت ظالم ہے، اگر اسے دیکھ لیا تو مجھے کام سے نکال دے گی۔ میں نے کہا، اماں وہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو آپ سے سارا دن کام لیتے ہیں اور آپ کے بچوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ اماں نے آہ بھر کے کہا، یہ دنیا امیروں کے لیے جنت ہے اور غریبوں کے لیے دوزخ۔ میں نے سوچا کہ سچ کہا انہوں نے۔ ہمارا گھر کچے مکان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواریں بارش میں ٹپکتی تھیں اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے وہ اندر گھس آتی تھیں۔ چھت پہ جگہ جگہ سوراخ تھے جس سے چاندنی راتوں میں آسمان دکھائی دیتا۔ میں اکثر سلیم سے کہتی، دیکھو بھائی یہ ہمارا فانوس ہے۔ وہ ہنس دیتا اور کہتا، آپا ہمارا فانوس ٹوٹا پھوٹا ہے، کبھی اصل فانوس بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دل میں سوچتی کب وہ دن آئے گا کہ میرا بھائی بھی روشن چراغوں اور نئے کپڑوں کے ساتھ جیے گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی کا سہارا بھی مشکل سے ہوتا۔ میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ اماں آپ تھک جاتی ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ وہ کہتی، آرام غریب کے نصیب میں کہاں ہے انیسا، مجھے تیرے اور تیرے بھائی کے لیے جینا ہے، ورنہ کب کا مر گئی ہوتی۔ میں نے کہا، اماں مجھے بھی کام کرنے دیں، میں بھی حویلی چلوں گی۔ اماں نے ڈانٹا اور کہا، نہیں بیٹا، وہاں بچے نہیں جا سکتے،
اگر لے گئی تو وہ عورت چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی اپنے بچے ساتھ لائی ہو تو کل سے مت آنا۔ میں چپ ہو گئی مگر اندر ہی اندر سوچتی رہی کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ ہماری ماں دن رات جان مارے اور ہمیں انسان سمجھنے کے بجائے دھتکار آ جائے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اماں کو حویلی میں کچھ کھانے کو بھی نہ ملتا، وہ بھوکی پیاسی دن گزار کے واپس آتی اور گھر آ کے بھی یہی کہتی بچوں کو پہلے کھلا دو۔ میں کہتی اماں آپ بھی تو بھوکی ہیں۔ وہ کہتی بیٹا ماں کا پیٹ خالی رہ جائے تو کوئی بات نہیں، بچوں کا پیٹ خالی نہیں رہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ ان کے پیٹ میں بھوک کی آگ دہک رہی ہے۔ میں کئی بار رو کے ان سے کہتی اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو وہ میرے بال سہلا کے کہتی بس تھوڑا صبر کر، شام تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ان کا یہ جملہ میرا دل چیر دیتا تھا۔ محلے والے بھی ہمارا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ کوڑا چننے والی لڑکی ہے، یہ اس کی ماں نوکرانی ہے، بچے گلیوں میں پھرتے ہیں، کوئی عزت نہیں دیتا۔ میں جب ان کی باتیں سنتی تو آنسو ضبط کرتی اور سوچتی کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم غریب ہیں؟ کیا غربت گناہ ہے؟ میں نے کئی بار سلیم کو بھوکا سوتے دیکھا ہے۔ وہ رات کو میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا آپا پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ میں اس کو بہلانے کے لیے کہتی کل اماں بہت سارا کھانا لائیں گی، پھر ہم دونوں پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ وہ ہنس دیتا مگر صبح پھر وہی بھوک ہمارا منہ چڑھاتی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا اماں آپ مالکن سے کہیں ہمیں بھی تھوڑا کھانا دے دیا کرے، آخر آپ دن بھر اس کے برتن مانجتی ہیں، اس کا فرش دھوتی ہیں۔ وہ کہتی انیسا وہ عورت تو ایک روٹی کے ٹکڑے کو بھی ضائع نہیں کرتی، اگر میں کہوں تو الٹا کہے گی تم نوکر ہو، نوکری کرو، مانگنے کی جرت نہ کرنا۔ میں نے کہا اماں پھر وہ اتنا ظلم کیوں کرتی ہے؟ اماں نے کہا بیٹا یہ دنیا طاقت والوں کی ہے، غریبوں کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ میں جب یہ سب سنتی تو دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اپنی ماں کو وہ سب دکھ دیتی جو امیروں کی بیٹیاں جیتی ہیں، مگر میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے پاس بس میرا چھوٹا سا بھائی تھا جو میری دنیا کا واحد سہارا تھا۔ میں اس کے ساتھ کھیلتی، اسے کہانیاں سناتی اور کہتی ایک دن ہمارا بھی اچھا وقت آئے گا۔ وہ معصومیت سے پوچھتا کب آئے گا آپا؟ میں آنکھوں میں آنسو چھپا کے کہتی جلدی آئے گا، تم بس دعا کرو۔ یہ وہ دن تھے جب غربت ہمارے لیے بھوکے پیٹ سے بھی بڑی سزا تھی۔ بھوک کاٹ لی جاتی ہے مگر ذلت کے تانے دل میں خنجر بن کے چبھتے ہیں۔ میں اکثر رات کو تکیے میں منہ چھپا کے روتی اور خدا سے کہتی یا اللہ میری ماں کو سکون دے، میری ماں کے ہاتھ نرم کر دے، ہم پہ رحم کر دے۔ اور جب اگلی صبح اماں کو پھر حویلی جاتے دیکھتی تو دل میں ایک بار پھر سوال اٹھتا کہ آخر ہم کب تک یوں تڑپتے رہیں گے؟ یہی ہماری زندگی کی حقیقت تھی، غربت کا دکھ اور معاشرے کا ظلم جس نے میری معصومیت کو کچل دیا تھا۔ میری 12 برس کی ہنسی کہے کھیل سب مجھ سے چھین لیے گئے اور میں اپنے ننھے بھائی کے ساتھ ایک ایسی دنیا میں رہ رہی تھی جہاں امید ایک خواب اور خوشی ایک جھوٹ لگتی تھی۔ غربت ہمارے گھر پہ ایسے سایہ فگن تھی جیسے کوئی بھاری بادل سورج کی روشنی روک لیتا ہے۔ اماں دن بھر حویلی میں کام کرتی ہیں اور میرا چھوٹا بھائی سلیم زیادہ تر سویا رہتا۔ میں دن کا بیشتر حصہ تنہائی میں گزارتی۔ مجھے نہ کھیلنے کے لیے کوئی ساتھی میسر تھا، نہ بات کرنے کے لیے کوئی دوست۔ کبھی کبھی سلیم جاگتا تو میں اس سے باتیں کر کے دل بہلاتی، مگر وہ چھوٹا بچہ تھا، زیادہ دیر کھیل نہ پاتا، تھک کے پھر سو جاتا اور میں تنہا رہ جاتی۔ ایسے میں میرا دل گھبراتا، بھوک سے نڈھال، جسم کمزور ہوتا تو دل چاہتا کسی سے دل کی بات کروں، کسی کو اپنے دکھ سناؤں، اور یوں میں نے اس گڈے سے باتیں کرنا شروع کر دی جو مجھے اس ویران عمارت میں ملا تھا۔ شروع میں مجھے عجیب لگتا کہ میں ایک بے جان کھلونے سے باتیں کر رہی ہوں، مگر پھر دل کو سکون ملنے لگا۔ میں اس سے کہتی گڈے دیکھو آج پھر اماں بھوکی لوٹی ہیں، تم جانتے ہو نا وہ کتنا کڑوا سچ سہتی ہیں، جو حویلی والی بی بی کتنی ظالم ہے۔ اگر وہ اماں کو پانی دے دے، مگر نہیں، وہ ان پہ چلاتی ہے۔ اور میں جب یہ سب سوچتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ تم میری ماں کے ساتھ جا کے اسے کہو کہ اماں کو ستایا نہ کرے، مگر تم تو گڈے ہو نا، تم کیا کہو گے؟ اور پھر میں خود ہی ہنس دیتی۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں اپنے لفظوں کے بیچ گڈے کی آنکھوں کو چمکتے دیکھ لیتی جیسے وہ میری باتیں سن رہا ہے، اور کبھی کبھار تو مجھے ایسے لگتا جیسے وہ میرے جملے کے جواب میں ہلکا سا سر ہلا رہا ہے۔
ایک دن میں نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے گڈے کو کہا، کاش تم میرے بھائی کی طرح جیتے جاگتے ہوتے تو میں تمہیں اپنا رازدار بنا لیتی اور تمہارے ساتھ کھیلتی۔ پھر اچانک مجھے لگا جیسے میرے قریب سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ میں گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، صرف میں اور سلیم سو رہے تھے۔ میں نے دوبارہ گڈے کی طرف دیکھا تو وہ ویسے ہی بے جان بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہم ہے، مگر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگلے دن میں نے پھر اسے اسی طرح باتیں کی اور اس بار میں نے گڈے کو کہتے سنا، انیسہ تم اداس کیوں ہو؟ میں چونک اٹھی، میری زبان لڑکھڑا گئی اور میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ آواز کس کی تھی؟ تم ہو کیا؟ واقعی تم بول سکتے ہو؟ جواب میں مجھے لگا جیسے وہ ہلکا سا مسکرایا ہے۔ میرا ڈر اور حیرت بڑھ گیا۔ میں نے کھیس اوڑھ لیا اور صحن کے کونے میں جا بیٹھی، مگر کچھ دیر بعد میں نے خود ہی آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی مجھے سن سکتے ہو تو برا مت ماننا، میں بہت تنہا ہوں، میرے پاس کوئی دوست نہیں، اس لیے تم سے باتیں کرتی ہوں۔ اور پھر عجیب طرح سے میرا دل ہلکا ہو گیا۔ دوسرے دن دوپہر کو جب اماں گئی ہوئی تھیں اور سلیم سو رہا تھا تو میں نے گڈے کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، گڈے آج میرے دل میں بڑا بوجھ ہے، تم سنو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ پھر میں نے اپنی ساری روداد اسے سنا دی۔ کبھی میں ہنستی، کبھی روتی، کبھی سوال کرتی، کبھی شکوہ کرتی۔ ایسا لگتا جیسے وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، گڈے دیکھو، سب مجھے کوڑا چننے والی کہتے ہیں، محلے کے بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لڑکی بدبودار ہے، مگر تم تو میرا مذاق نہیں اڑاتے، تم بس سنتے ہو، ہے نا؟ اور اسی وقت مجھے لگا جیسے گڈے کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ میں نے خوف زدہ ہو کے آنکھیں جھپکی تو وہ ویسے ہی پتھر سا گڈا تھا، مگر میرے دل میں ایک احساس جاگا کہ وہ شاید میری باتوں پہ رو رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرا اس گڈے پر اعتماد بڑھتا گیا۔ پہلے پہل میں ڈرتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، کہیں یہ جن بھوت نہ نکلے، مگر پھر دل نے تسلی دی کہ اگر یہ برا ہوتا تو مجھے نقصان پہنچاتا۔ اس نے تو میرا دکھ بانٹا ہے۔ کبھی وہ خود بخود میرے قریب آ کے بیٹھ جاتا، کبھی ایسا لگتا جیسے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ کبھی کبھی جب میں روتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی نرم سا لمس میرے آنسو پونچھ رہا ہو۔ ایک دن میں نے حیرت سے کہا، گڈے یہ سب کیسا ہے؟ کیا تم واقعی زندہ ہو یا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ جواب میں مجھے ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں تمہارا دوست ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر تم میرے دوست ہو تو ہمیشہ میرے پاس رہنا، مجھے چھوڑنا مت، میں بہت اکیلی ہوں اور پہلی بار مجھے لگا کہ میرا دل کسی نے سن لیا ہے۔ سلیم نے بھی ایک دن کہا، آپا یہ گڈا عجیب ہے، میں نے اسے رات کو ہلتا دیکھا ہے، وہ مجھ پہ ہنستا تھا۔ میں ڈر گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں وہ تو میرا دوست ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سلیم نے معصومیت سے کہا، تو کیا وہ واقعی زندہ ہے؟ میں نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی اور کہا، کسی سے مت کہنا، یہ ہمارا راز ہے۔ وہ ہنس کے بولا، آپا اگر وہ ہمارا رازدار ہے تو مجھے بھی اس سے بات کرنے دو۔ میں نے کہا، ابھی نہیں، وہ صرف میرا رازدار ہے، تم چھوٹے ہو، تم بعد میں کھیلنا۔ اور یوں میں نے اس راز کو دل میں چھپا لیا۔ اب میرا ہر دن اس گڈے کے ساتھ باتوں میں گزرتا۔ دوپہر کو جب بھوک سے نڈھال ہوتی تو اس سے کہتی، گڈے دیکھو میرے پیٹ میں آگ لگ رہی ہے، مگر کھانے کو کچھ نہیں، تمہارے پاس اگر جادو ہو تو ذرا سا کھانا نکال دو۔ پھر خود ہی ہنس دیتی اور کہتی، تم تو گڈے ہو، بھلا کہاں سے دو گے؟ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھی شام کو اماں آتی تو ان کے پاس حسب معمول دال کے ساتھ ایک روٹی زیادہ ہوتی۔ وہ کہتی، آج بی بی نے بچا ہوا دے دیا ہے۔ میں حیران ہوتی اور سوچتی یہ کیسا اتفاق ہے، شاید گڈے نے میری بات کو مان لیا۔ گلی کے بچے جب میرا مذاق اڑاتے تو میں بھاگ کے کمرے میں آتی، گڈے کے پاس بیٹھتی اور روتے ہوئے کہتی، دیکھو وہ سب مجھے چڑھاتے ہیں، لیکن تم تو میرے دوست ہو نا، تم مجھے برا نہیں کہو گے۔ اور ایسا لگتا جیسے وہ مجھے تسلی دینے کے لیے ہلکی سی جنبش کرتا ہے۔ میرا دل مضبوط ہو جاتا اور میں کہتی، تم سب سے اچھے ہو، تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم میری زندگی کا راز ہو۔ پھر میں دھیرے سے اس سے لپٹ جاتی اور سکون محسوس کرتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں روز اس سے اپنی باتیں شیئر کرتی۔ میری ماں کو خبر نہیں تھی، میرا بھائی بھی زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہ میرا اور اس گڈے کا ایک ایسا تعلق تھا جو سمجھ سے باہر تھا، مگر میرے دل کو سکون دیتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ گڈا عام نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، مگر وہ کچھ اور کیا ہے اس وقت مجھے خبر نہیں تھی۔
مجھے بس اتنا پتا تھا کہ وہ میرا رازدار ہے، میرا ساتھی ہے، اور اس کی خاموش موجودگی نے میری تنہائی کو روشنی سے بھر دیا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی پہلے جیسی کبھی نہ رہی۔ اماں ہمیشہ کہتی تھی کہ انیسہ، کھیل تماشے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے سر پہ تمہارے بھائی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میرا دل تو اس گڈے میں اٹک گیا تھا جو میں نے اس ویران عمارت سے اٹھایا تھا۔ میں نے اسے ایک پرانے کپڑوں کے صندوق میں چھپا رکھا تھا تاکہ اماں کی نظر نہ پڑے، کیونکہ اماں کو اگر ذرا سا بھی پتہ چلتا تو وہ فوراً اسے پھینک دیتی اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ کے کہتی، میں کوڑا کرکٹ اٹھا کے گھر کیوں لاتی ہوں؟ اماں کے پاس وقت کہاں تھا؟ وہ صبح سویرے حویلی چلی جاتی اور شام ڈھلے تھکی ماندی واپس آتی۔ ان کے ہاتھوں میں کٹ لگے ہوتے، پیروں میں سوجن ہوتی۔ کبھی وہ روتی بھی تھیں مگر میری طرف دیکھ کے اپنے آنسو پونچھ دیتی۔ میں نے کئی بار پوچھا، اماں یہ سب کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تو وہ کہتی، بیٹی اگر یہ کام نہ کروں تو تیرے بھائی کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ تمہارے لیے 2 وقت کی روٹی کہاں سے آئے گی؟ میں خاموش ہو جاتی، لیکن میرا دل اندر ہی اندر تڑپتا تھا کہ اماں کو کوئی دکھ نہ ہو۔ مگر میں بھی تو بچی تھی، بس 12 برس کی ایک ننھی سی جان۔ میرے دل میں خواہشیں بھی تھی، کھیلنے کی ضد بھی تھی اور محبت پانے کی چاہ بھی تھی۔ اس لیے جب وہ گڈا رات کو میرے پاس آ کے خود بخود مسکرا دیتا یا ہلنے لگتا تو مجھے ڈر کے بجائے ایک سکون سا ملتا، جیسے کوئی میرا اپنا ہے، جیسے کوئی میری بات سن رہا ہے۔ میں اکثر اس سے سرگوشیوں میں بات کرتی، کبھی کہتی تو میرا بھائی بن جا، کبھی کہتی تو میرا دوست ہے، اور کبھی ہنستے ہنستے کہتی تو میرا دلہا ہے، پھر خود ہی ہنس پڑتی۔ مجھے لگتا جیسے وہ بھی میری بات سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اور وہ ہلکی سی ہنسی ہنستا۔ میں سوچتی، کیا واقعی یہ کوئی جادوئی کھلونا ہے یا بس میری آنکھوں کا دھوکہ؟ لیکن پھر دل کہتا، نہیں، یہ میرا رازدار ہے، اس سے مجھے کوئی بھی بات نہیں چھپانی۔ اس لیے جب اماں گھر آتی تو میں فوراً گڈے کو صندوق میں ڈال دیتی اور ایسے دکھاتی جیسے میں بھائی کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ ایک دن اماں نے مجھے سختی سے کہا، انیسہ دیکھو، میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، یہ کھلونوں کا شوق ختم کرو، یہ بھوک کے دن ہے، کھیل کے دن نہیں ہے۔ میں نے سر جھکا کے کہا، جی اماں، لیکن دل میں سوچا اگر میں گڈا پھینک بھی دوں تو میرا دل کیسے سمجھے گا؟ مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی، وہ میرا دکھ سنتا تھا۔ میں اس سے کہتی، گڈے، آج اماں نے پھر تھکے تھکے لہجے میں کہا کہ زندگی نے انہیں توڑا ہے۔ میں نے اس کے سر کو سہلایا اور بولا، گڈے، اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اماں کے لیے بڑی سی حویلی بناتی، جہاں وہ صرف آرام کرتی، نہ کوئی مالکن ڈانٹتی، نہ کوئی غلامی کرنی پڑتی، اور وہ ہنس کر میرے لیے کھانا بناتی۔ میرے دل کی بات سن کے گڈے کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی جھلکنے لگی، جس سے وہ میرے خواب کو یاد رکھ رہا ہو۔ میرا چھوٹا بھائی اکثر مجھ سے ضد کرتا، آپی مجھے بھی گڈا دکھاؤ۔ میں ہنس کے ٹال دیتی کہ یہ صرف میرے پاس ہے۔ وہ رونے لگتا تو میں اسے بہلانے کے لیے باہر صحن میں کھیلنے لے جاتی، لیکن جیسے ہی وہ سو جاتا میں پھر گڈے کے پاس بیٹھ جاتی اور اس سے دل کی باتیں کہتی۔ کبھی کہتی، گڈے، میرا باپ کیوں ہمیں چھوڑ گیا؟ کبھی کہتی، گڈے، اگر میں امیر ہوتی تو اماں کو حویلی میں کام نہ کرنا پڑتا۔ وہ بس مجھے ڈانٹنے کے لیے سخت لہجے میں نہ بولتی، بلکہ مجھ سے پیار کرتی اور میں ان سے لپٹ جاتی۔ یہ سب باتیں کہنے کے بعد میرا دل ہلکا ہو جاتا اور نیند آ جاتی۔ کبھی کبھی اماں رات کو اٹھ کے دیکھتی کہ میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو پوچھتی، کس سے بات کر رہی ہو انیسہ؟ میں گھبرا کے کہہ دیتی، اپنے آپ سے اماں۔ پھر وہ لمبی سانس لے کے کہتی، بچی ہو، ابھی سمجھ نہیں آئی، زندگی کھیلنے دینے والی چیز نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اماں کو سچ بتا دوں کہ میرا رازدار کون ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر اماں کو معلوم ہوا تو وہ فوراً گڈے کو پھینک دیں گی اور میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ راز بس میرا ہے، کوئی دوسرا نہ جانے اس راز کو۔ میں نے دل کی گہرائیوں میں چھپا لیا، لیکن اماں کی باتیں بھی میرے دل پہ بوجھ ڈالتی تھیں۔ وہ بار بار کہتی، انیسہ، اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرنا، تم اس کی ماں جیسی ہو، تمہیں کھلونوں کا نہیں اس کی بھوک کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو جاتی، لیکن جیسے ہی اماں آنکھوں سے اوجھل ہوتی میں پھر صندوق کھولتی اور گڈے کو سینے سے لگا کے کہتی، گڈے، تو ہی میرا سہارا ہے، اور بس وہ میری باہوں میں ہلتا جیسے ہاں کہہ رہا ہو۔ میں آہستہ آہستہ اس گڈے سے باتیں کرتی تھی۔ ایک رات میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو عجیب سا سکون محسوس ہوا، اس کی آنکھوں میں جیسے مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، گڈے، تو میرا دلہا ہے نا؟ میں خود بھی یہ سنتے ہی ہنس پڑی، کیونکہ یہ صرف ایک بچکانہ جملہ تھا، ایک کھیل تھا،
لیکن اس لمحے مجھے لگا جیسے گڈے نے واقعی میری بات سن لی۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ سی تیر گئی اور میں حیرت زدہ ہو کے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر میں نے ڈر کے مارے جلدی سے صندوق کھولا اور اسے اندر بند کر دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ لیکن اس رات کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ مجھے لگا جیسے یہ گڈا میرے ساتھ ہے، میری حفاظت کر رہا ہے یا شاید میری باتیں سن رہا ہے۔ اگلے دن صبح جب اماں دودھ لائیں تو حیران ہوئی کہ دودھ آج معمول سے زیادہ نکلا ہے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ دودھ والا آج زیادہ کیوں دے گیا، حالانکہ ہمیشہ ناپ تول کے ہی دیتا ہے۔ میں چپ رہی لیکن دل ہی دل میں سوچا یہ سب میرے گڈے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دن بعد اماں حویلی سے واپس آئیں تو خوش تھیں۔ آج مالکہ نے معمول سے زیادہ پیسے دیے ہیں، کہہ رہی تھی کام اچھا کیا ہے، حالانکہ اماں ہمیشہ کی طرح ہی کام کرتی تھیں۔ اماں نے مجھ سے کہا انیسہ لگتا ہے اللہ ہماری سن رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اور میں نے فوراً دل ہی دل میں کہا یہ سب میرے گڈے کی وجہ سے ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹی چھوٹی برکتیں ہمارے گھر میں آنے لگیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بازار سے سودا لینے جاتی تو دکاندار کہہ دیتا بیٹا یہ لے لو، یہ چیز مفت ہے، تمہاری اماں محنتی ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اماں کے زخم جو عام طور پہ بھرنے میں ہفتہ لگتا تھا چند دن میں ہی ٹھیک ہونے لگتے۔ اماں کہتی ہیں عجیب بات ہے، ان ہاتھوں کو تو کبھی سکون نہیں ملا اور اب لگتا ہے جیسے کوئی دوا لگ گئی ہو۔ میں سن کے مسکرا دیتی اور سوچتی کہ یہ سب میرے گڈے کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ میری مدد کر رہا ہے اور وہ میری باتیں سن کے سب کچھ بہتر کر رہا ہے۔ میں اکثر رات کو سرگوشی میں کہتی گڈے دیکھنا اماں کو کبھی نہ رلانا، وہ بہت تھک گئی ہیں، وہ ہم دونوں کے لیے جیتی ہیں، اور وہ پھر اپنی آنکھوں سے روشنی پھیلا دیتا جیسے ہاں کہہ رہا ہو۔ کبھی جب کھانے میں سالن کم بناتا تو حیرت ہوتی کہ وہ 3 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ اماں کہتی پتہ نہیں یہ سالن اتنا لمبا کیسے چل گیا، شاید ہاتھ برکت والے ہو گئے ہیں۔ میں ہنس دیتی لیکن جانتی تھی یہ سب رازدار کی وجہ سے ہے۔ ایک دن بھائی ضد کرنے لگا کہ اسے دودھ چاہیے، لیکن ہمارے پاس بس آدھا گلاس ہی بچا تھا۔ اماں نے کہا کہ میں کس طرح یہ دودھ دونوں بچوں میں بانٹوں گی۔ میں نے گڈے کے صندوق کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا گڈے پلیز میرے بھائی کو دودھ پلا دو، میں خود برداشت کر لوں گی۔ اور عجیب ہوا کہ دودھ کا وہ آدھا گلاس پورا گلاس بن گیا۔ اماں نے حیرت سے کہا بھلا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا شاید آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور فوراً نظر جھکا لی، لیکن اندر ہی اندر میں جان گئی تھی کہ یہ میرے دولہے گڈے کا کمال ہے جسے میں نے اپنی معصومیت میں کہہ دیا تھا۔ پھر حالات آہستہ آہستہ ایسے بدلنے لگے کہ ہم نے فاقے کرنا چھوڑ دیے۔ اماں کے چہرے پہ تھکن کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ جاتی۔ بھائی کے کپڑے کبھی محلے والے دے دیتے، کبھی کوئی رشتہ دار پرانے کپڑے بھیج دیتا اور وہ نئے جیسے لگتے۔ اماں کہتی اللہ لوگوں کے دل بدل رہا ہے، اور میں سوچتی کہ گڈا میری مدد کر رہا ہے، وہ میری باتوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ میں اس سے کہنا شروع کر دیا کہ گڈے اگر تو میرا دلہا ہے تو مجھے سنبھال بھی، اور بس پھر میرا دل ہلکا ہو جاتا اور نیند آ جاتی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرے اور اس گڈے کے بیچ ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے لیے یہ حقیقت ہے کیونکہ اس کے بعد ہر دن پہلے سے بہتر گزرنے لگا، اور میں اپنے آپ سے کہتی شاید میرا خواب ہی میرا سہارا ہے۔ اس دن کی بات ہے جب میرا چھوٹا بھائی اچانک تیز بخار میں تڑپنے لگا۔ اس کا چھوٹا سا جسم کانپ رہا تھا اور وہ ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھا تو وہ آگ کی طرح جل رہا تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں بھاگ کے اماں کے پاس گئی جو تھکن کے مارے بستر پہ لیٹی تھیں، اور روحان سی آواز میں کہا اماں بھائی کو دیکھے یہ تو بہت بیمار ہو گیا ہے۔ اماں نے گھبرا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فکر مند ہو کے بولی ہائے یا اللہ یہ تو بہت تیز بخار ہے، کیا کروں، پیسے کہاں سے لاؤں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے۔ پھر خود ہی رونے لگی، کہتی رہی انیسہ میں کتنی بے بس ہوں، میرے بچے بیمار ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی لیکن میرے اپنے آنسو رکے نہیں۔ میں نے کہا اماں پریشان نہ ہوں، اللہ بڑا کارساز ہے۔ اماں نے آہ بھری اور کہا بیٹا اللہ ہی واحد کارساز ہے، لیکن دل تو ٹوٹتا ہے جب بچے کی یہ حالت دیکھتی ہوں۔ پھر انہوں نے بھائی کو پانی پلایا اور بار بار اس کے سر پہ گیلا کپڑا رکھا، لیکن بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات ہونے لگی اور اماں کے پاس دوائی کے پیسے نہیں تھے۔
وہ بار بار کہتی جاتی تھیں کہ صبح دیکھوں گی، کسی سے ادھار مانگ کے دوا لاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ کسی کے پاس سے ادھار ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا ہے۔ میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ بھائی کی سسکیوں کو دیکھ کے میں چپکے سے کمرے میں گئی، صندوق کھولا اور گڈے کو نکال کے گود میں رکھ لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، گڈے دیکھ، میرا بھائی بہت بیمار ہے، تو میرا دوست ہے نا، میرا رازدار ہے نا، تو میرا دلہا ہے نا، اگر واقعی میرا دلہا ہے تو پلیز میرے بھائی کو ٹھیک کرنے میں میری مدد کرو، مجھے کسی خوشی کی ضرورت نہیں، بس اتنا کر دو کہ میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کے سر کو سہلایا اور کہا، دیکھ، تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھ، یہ سب تیرے سامنے ہے، تم ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور میری مدد کرتے ہو، اب بھی کچھ کرو نا۔ اس وقت مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے وہ گڈا میری بات سن رہا ہو۔ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی چمک رہی تھیں اور وہ جیسے خاموشی سے وعدہ کر رہا ہو۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور تھکن سے روتے روتے سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو پہلا خیال یہی آیا، بھائی کی حالت کیسی ہے؟ میں بھاگ کے اس کے پاس گئی تو حیران رہ گئی، اس کا بخار کم ہو چکا تھا، اس کا چہرہ پرسکون تھا اور وہ ہلکی ہلکی نیند میں مسکرا رہا تھا۔ اماں نے خوشی اور حیرت سے کہا، انیسہ، رات کو تو میں ڈر گئی تھی کہ کہیں میرا بیٹا مجھے چھوڑ نہ دے، لیکن دیکھو صبح کو کتنا بہتر ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ میں نے اماں کی بات سنی اور دل ہی دل میں سوچا، یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ میرے گڈے کی طاقت ہے۔ میں نے کل رات اس سے کہا تھا کہ میرا بھائی ٹھیک ہو جائے اور اس نے میری مدد کی۔ میں نے شکر ادا کیا اللہ کا اور آہستہ سے صندوق کی طرف دیکھا، جیسے اندر چھپا ہوا میرا رازدار جانتا ہے کہ میں اس کی کتنی زیادہ مشکور ہوں۔ اماں بار بار کہتی جاتی، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے بیٹے کو تو نے بچا لیا۔ میں اماں کے ساتھ سر ہلا دیتی، لیکن دل ہی دل میں سوچتی کہ میرا رازدار گڈا ہی تو ہے جس نے میری اللہ کے حکم سے مدد کی۔ میں نے اس دن اس سے اور بھی زیادہ مانوس ہونا شروع کر دیا۔ اس سے باتیں کی کہ گڈے دیکھ، میں جانتی ہوں تو سب کرتا ہے، لیکن بس یہ وعدہ ہے کہ اماں کو کبھی دکھ نہ دینا، میرا بھائی کبھی بیمار نہ کرنا اور ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور وہ ہلکی سی حرکت جیسے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس لمحے میرا ڈر جیسے ختم ہو گیا اور میرا یقین اور بھی بڑھ گیا کہ یہ میرا رازدار صرف کھلونا نہیں بلکہ میری دعاؤں کا جواب ہے، میری باتوں کا اثر ہے اور میری چھوٹی سی دنیا میں میری امید کا چراغ ہے۔ میں 15 برس کی ہو چکی تھی، جسم قد نکالنے لگا تھا اور آنکھوں میں خواب سجنے لگے تھے، لیکن میرے خواب وہ نہیں تھے جو اور لڑکیاں دیکھتی ہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں رنگین کپڑے پہنوں گی یا چوڑیاں کھنکھاؤں گی یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلوں گی، کیونکہ میرے پاس نہ سہیلیاں تھیں، نہ کپڑے، نہ چوڑیاں، بلکہ میرے کانوں میں اکثر محلے کی عورتوں کی کڑوی باتیں پڑتی اور دل میں زہر بھر دیتی۔ کبھی کوئی دروازے کے پاس سے گزرتی ہوئی عورت کہہ دیتی، یہ غریب کی بیٹی ہے، اس کے لیے رشتہ کون لائے گا؟ کوئی بھلا اپنے بیٹے کو کوڑے چننے والی کی بیٹی سے بیاہ دے گا؟ میں سر جھکا لیتی اور دل کے اندر کانٹے چبھتے، جیسے کسی نے مجھے رسوائی کے چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہو۔ محلے کے بچے بھی مجھ سے کھیلنے کو تیار نہ ہوتے، وہ ہنستے تھے اور کہتے، یہ وہ لڑکی ہے جو کچرے میں سے چیزیں اٹھاتی ہے، اس کے ہاتھ گندے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہیں۔ میں چھپ کے روتی اور اماں کے پاس جا کے کہتی، اماں، سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہمیں بھکاری کہتے ہیں، ہمیں کوڑا چننے والا کہتے ہیں۔ اماں میری بات سن کے خاموش ہو جاتی، ان کے آنسو آنکھوں میں بھر آتے، لیکن وہ کبھی میرے سامنے رو نہ پاتی، بس لمبی سانس لیتی اور کہتی، بیٹی لوگ کچھ بھی کہیں، ہمیں ان کی باتوں پہ نہیں جانا، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ اماں بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہیں، ان کا دل بھی خون کے گھونٹ پی رہا ہے۔ وہ دن بھر حویلی میں مشقت کرتی، مالکن کے تانے سنتی اور رات کو محلے والوں کی باتیں سہتی، پھر بھی ڈھارس بندھاتی کہ اللہ بڑا ہے، لیکن میں دیکھتی کہ ان کی آنکھیں رات کو چھت کو دیکھتے دیکھتے بھیگ جاتی، ان کی ہتھیلیاں جو دن بھر جھاڑو اور برتن مانجنے سے زخمی رہتی، وہ میرے گال سہلاتے ہوئے کانپتی تھیں۔ محلے کی لڑکیاں جن کی عمریں میرے جیسی تھیں، وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے کھیلتی، ہنستی اور اپنے رشتے کے بارے میں باتیں کرتی کہ کس کا رشتہ کہاں آیا، کون سا رشتہ اچھا ہے، کون سا برا ہے، لیکن میرے لیے تو کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن ایک عورت اماں سے کہنے لگی، بہن، تمہاری بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے، لیکن کون اس سے شادی کرے گا؟ کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو جہیز دے سکے، تمہارے پاس ہے کیا؟ اماں نے نظر جھکا لی اور کہا، اللہ ہی مالک ہے۔ عورت نے ہنس کے کہا، ہاں اللہ ہی مالک ہے، لیکن دنیا تو دیکھتی ہے کہ گھر میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ میں یہ سب سن رہی تھی،
میرا جی چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ میری عزت نفس جیسے روندی جا رہی تھی۔ میں سوچتی کیا غریب ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو رشتے کے لائق بھی نہ سمجھا جائے۔ ایک بار اماں بازار جا رہی تھی، میں بھی ساتھ تھی۔ دو عورتیں ہمیں دیکھ کے کہنے لگی، دیکھو یہ وہ ہیں جو کچرے کے ڈھیر سے ٹوٹے برتن اور کپڑے اٹھاتی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خدا جانے یہ لوگ کیسے جیتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اماں ہم سب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، کہیں دور کیوں نہیں چلے جاتے؟ اماں نے آہ بھری اور کہا، بیٹی غریب آدمی کہاں جائے، ہر جگہ اس کو ذلت ہی ملتی ہے، یہی ہمارا نصیب ہے۔ مجھے لگا جیسے اماں کی آواز میرے دل میں کیل ٹھونک رہی ہو۔ میں چپ چاپ چلتی رہی۔ رات کو جب سب سو گئے میں نے صندوق کھولا اور گڈے کو گود میں رکھ کے کہا، دیکھ گڈے، لوگ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ہمیں رشتہ نہیں دے گا، کوئی ہمیں اپنی بیٹی کے قابل نہیں سمجھے گا، لیکن تو جانتا ہے نا میں بری نہیں، میں چور نہیں، میں جھوٹی نہیں، میں بس غریب ہوں، اور اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو بتا گڈے، کیا دنیا صرف امیروں کی ہے؟ میں نے روتے روتے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دیکھنا ایک دن سب کو پتہ چلے گا کہ میرا کوئی ہے جو میرا سہارا ہے، تو میرا دلہا ہے نا؟ تو دیکھنا میری عزت رکھے گا۔ میری اماں کی آنکھوں میں یہ آنسو ہمیشہ کے لیے خشک ہو جائیں گے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں پھر وہی روشنی جھلکی اور میرے دل کو تسلی ملی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اگلے دن پھر وہی باتیں، وہی تانے سننے پڑے، اور میں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو بہلایا کہ دنیا کچھ بھی کہے، میرا رازدار، میرا گڈا سب بدل دے گا، اور بس اسی یقین پہ میں جیتی رہی۔ میرا بھائی اب 6 برس کا ہو چکا تھا۔ میں تو پڑھ لکھ بھی نہ پائی، مگر میری دلی خواہش تھی کہ بھائی پڑھ کے ہمراہ سہارا بنے۔ اماں اور اب میں نے مل کے کمانا شروع کر دیا اور اسے سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا۔ بڑے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کر کے پیسے کمانے سے میں نے سوچا کیوں نہ ایک اچھی تنخواہ پہ اماں کے ساتھ حویلی میں لگ جاؤں۔ میں نے جب پہلی بار حویلی کا اندرونی حال دیکھا تو میرا دل جیسے لرز گیا۔ حویلی باہر سے بڑی شاندار لگتی تھی، اونچی اونچی دیواریں تھیں، گیٹ کے باہر ہر وقت پہرے دار کھڑے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے بیگم صاحبہ بہت نیک ہیں، روز روز غریبوں کو خیرات دیتی ہیں، محلے کی عورتوں کو کبھی پرانے کپڑے بانٹ دیتی ہیں، مسجد میں چندہ بھی دیتی ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے تو ایسے نیک پارسا بن کے بیٹھتی ہیں جیسے دنیا کی سب سے سخی عورت ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ان کے اندر کیا راز ہے، اور جب اماں نے کہا کہ آج میرے ساتھ چلنا ہے تو میرے دل میں ڈر اور تجسس دونوں اکٹھے ہو گئے۔ راستے میں نے اماں سے کہا، اماں لوگ تو کہتے ہیں بیگم صاحبہ بہت اچھی ہیں، وہ غریبوں پہ خرچ کرتی ہیں، ہمیں بھی کبھی پرانی ساڑی کا ٹکڑا دیا تھا۔ اماں نے آہ بھری اور بولی، بیٹی لوگ جو باہر دکھاتے ہیں وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، اصل حال اندر جا کے پتہ چلتا ہے۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا تو وہ بس سر جھکائے چلتی رہیں۔ جب ہم اندر پہنچے تو پہلا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب ایک نوکر بچے کو بالوں سے پکڑ کے کھینچ رہا تھا اور بیگم صاحبہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ اس سے پوچھو اتنا قیمتی گلاس کیوں توڑ دیا۔ میں وہیں رک گئی، دل کانپنے لگا۔ وہ بچہ رو رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، بی بی جی وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا، میں نے جان بوجھ کے نہیں توڑا۔ بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں غصہ اور غرور کی چمک تھی۔ انہوں نے نوکر کو حکم دیا کہ اسے 10 چھڑیاں لگاؤ تاکہ آئندہ کوئی چیز ضائع نہ کرے۔ وہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اماں کا دوپٹہ پکڑا اور کہا، اماں یہ کیا ہے؟ کیا یہ وہی نیک عورت ہے جو سب کے سامنے خیرات بانٹتی ہیں؟ اماں نے آہستہ سے میرا ہاتھ دبایا اور کہا، بیٹی خاموش رہنا، ہمیں کام چاہیے، یہاں زبان کھولی تو کام چھن جائے گا اور پھر بیگم صاحبہ ہم پہ غصہ نکالیں گی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اماں لیکن یہ تو ظلم ہے، وہ معصوم بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے لگا جیسے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہیں، لیکن حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد بیگم صاحبہ نے ہمیں بلایا اور حکم دیا کہ باورچی خانے میں جا کے برتن صاف کرو۔ انہوں نے ہمیں اوپر سے نیچے تک اس طرح دیکھا جیسے ہم کوئی انسان نہیں بلکہ خاک کا ڈھیر ہیں۔ ان کی آواز میں غرور بھرا تھا۔ وہ بولی، دیکھو لڑکی تم نئی آئی ہو، اگر یہاں رہنا ہے تو اپنی زبان قابو میں رکھنا اور جو کہا جائے بس وہی کرنا، نہ زیادہ باتیں نہ سوال، ورنہ یہاں زیادہ دن نہیں ٹھہرو گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن دل میں عجیب سی آگ جل رہی تھی۔ اندر جاتے ہی میں نے دیکھا کچن میں اور بھی بچے اور عورتیں کام کر رہے تھے۔ کچھ تو اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے ہاتھوں سے جھاڑو اور برتن صحیح طرح پکڑے بھی نہیں جاتے تھے۔
ایک بچی میرے قریب آ کے آہستہ سے بولی، تم نئی آئی ہو نا؟ میں نے سر ہلا کے کہا ہاں۔ تو وہ بولی، بس جلدی سمجھ لو کہ یہاں کے قاعدے الگ ہیں، یہاں کسی کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو سخت مار پڑتی ہے۔ میں نے پوچھا تم کہاں کی ہو؟ اس نے بتایا میرا گاؤں بہت دور ہے، میرے ابو نے مجھے یہاں کام پہ چھوڑ دیا تھا تاکہ گھر کے لیے پیسے جائیں، لیکن یہاں تو ہم غلام بن گئے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ تو بہت نیک مشہور ہیں۔ وہ بولی، باہر کے لوگوں کے لیے نیک ہیں، اندر ہم سب کے لیے ظالم ہیں۔ یہ سن کے میرے وجود میں عجیب سا بوجھ آ گیا۔ مجھے لگا جیسے یہ بڑی حویلی قید خانہ ہے اور یہاں رہنے والے سب قیدی ہیں۔ میں نے اماں کو دیکھا تو وہ خاموشی سے برتن مانج رہی تھی۔ ان کے ہاتھ بار بار کام چاہتے لیکن وہ کچھ بولتی نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ کا بیٹا بیرون ملک تھا اور لوگ کہتے تھے وہی ان کی آنکھ کا تارا ہے، اسی کے لیے وہ دولت جوڑ رہی ہیں اور باقی سب ان کے لیے بس نوکر ہیں جنہیں وہ جب چاہیں سزا دیں، جب چاہیں ذلیل کریں۔ وہ دن میری زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ پہلی بار مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو لوگ ہمیں غربت پہ طعنے دیتے ہیں وہ خود اندر سے کتنے اندھے اور بے حس ہیں۔ رات کو جب ہم واپس آئے تو میں نے اماں سے کہا، اماں کیا ہمیں بھی کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہم دوسروں پہ حکم چلائیں؟ اماں نے میرا چہرہ تھام کے کہا، بیٹی ہمیں دوسروں پہ حکم نہیں چلانا بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں بس اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں اور دوسروں پہ ظلم نہ کریں۔ میں نے کہا، اماں اگر کبھی میرے پاس دولت آئی تو میں ان بچوں کو آزاد کرا دوں گی جو حویلی میں غلام بنے ہیں۔ اماں نے میری پیشانی چومی اور کہا، اللہ کرے بیٹی تیرے نصیب میں یہ لکھا ہو۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ مجھے بار بار وہ منظر یاد آتا رہا جب بچہ گلاس ٹوٹنے پہ مار کھا رہا تھا۔ اس کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ یہ بچوں کا دکھ ختم کر دے اور ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کی تکلیف سمجھے۔ میں جان گئی تھی کہ دنیا کے امیر اور نیک نظر آنے والے اکثر صرف دکھاوا کرتے ہیں، اصل حقیقت اندر جا کے کھلتی ہے اور وہ حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا رخ اس طرح بدل جائے گا۔ برسوں میں اس گڈے کو اپنے دل کے سب سے نرم گوشے میں چھپائے رہی، جیسے وہ میرا ساتھی ہو، میرا ہمراز ہو، میرا دکھ بانٹنے والا۔ پھر وقت کی گرد میں وہ گڈا کہیں پیچھے رہ گیا اور میں زندگی کی سختیوں میں الجھتی رہی۔ لیکن اس دن جب اماں نے کہا کہ حویلی چلنا ہے تو جانے کیوں میرا دل بے چین تھا۔ میں نے سوچا ذرا سا پرانا صندوق دیکھ لوں جس میں نے وہ گڈا رکھا تھا۔ میں نے وہ صندوق کھولا تو اندر کچھ پرانے کپڑوں کی خوشبو پھیلی، لیکن گڈا کہیں نہیں تھا۔ میں نے پورے صندوق کی خاک چھانی، کونے کھدروں کو الٹا سیدھا کیا، پر گڈا غائب تھا۔ میرا دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے میری سانسیں رک رہی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے بے اختیار اماں سے کہا، اماں میں نہیں جا سکتی، میرا دل بہت بھاری ہے۔ اماں حیران ہوئی، کہنے لگی، کیا ہوا انیسہ؟ لیکن میں نے کچھ نہ بتایا، بس رو رو کے کہا، میرا دل نہیں مان رہا اماں۔ وہ خاموش ہو گئیں، وہ خود بھی میری کمزوری جانتی تھیں۔ شام تک میرا بخار چڑھ گیا، جسم کانپ رہا تھا اور میں بستر پہ پڑی بس آنکھیں موندے سوچتی رہی کہ وہ گڈا کہاں گیا، وہ تو میرا ساتھ ہی تھا، کیسے غائب ہو گیا۔ رات کو اماں جب میرے پاس آئیں، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹی کیا بات ہے، تمہیں کس چیز نے اتنا دکھ دیا ہے؟ میں نے آنکھیں پونچھ لیں اور کہا، کچھ نہیں اماں، بس طبیعت بھاری ہے۔ وہ میرے قریب بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھتی رہیں اور میں آہستہ آہستہ نیند میں ڈوب گئی۔ اگلے دن صبح اماں حسب معمول حویلی چلی گئیں۔ میں اکیلی گھر پہ بستر پر نیم غنودگی میں تھی کہ اچانک دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو میں ڈر گئی، پھر ہمت کر کے دروازے تک گئی۔ دروازہ کھولا تو ایک منظر نے مجھے حیران کر دیا۔ میرے سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو قیمتی ریشمی لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا جو دیکھنے میں مجھ سے 1 سال بڑا ہوگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مانوسیت تھی، جیسے میں اس سے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہوں۔ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، انیسہ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، تم نے میرے بیٹے کو دنیا کی دوڑ دھوپ سے بچایا، اپنے ساتھ رکھا، اس کا دکھ درد بانٹا، تم نے وہ کیا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں نے تو کسی کو نہیں رکھا۔ وہ عورت مسکرائی اور بولی، تمہیں یاد ہے وہ گڈا جسے تم نے برسوں اپنے پاس رکھا؟ وہ دراصل میرا بیٹا فہد تھا، ہم جنات کے قبیلوں سے ہیں۔ تمہاری معصومیت اور محبت نے اسے انسانوں کی دنیا میں سکون دیا اور ہم پہ تمہارا احسان ہے۔ یہ سن کے میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ گڈا سچ میں ایک زندہ وجود تھا؟ عورت نے میرا ہاتھ تھام کے کہا، ہاں انیسہ، وہ ہمارا بیٹا تھا، ہم نے تمہیں آزمایا اور تم سرخرو ہوئی،
तुम्हारी नीयत पाक थी, तुमने कभी इस राज का गलत फ़ायदा नहीं उठाया, इसीलिए हम आज तुम्हारी ज़िंदगी बदलने आए हैं। इसके साथ ही उसने एक थैला मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने खोल के देखा तो उसमें नोटों के अंबार थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, ये सब क्यों दे रही हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। औरत ने कहा, तुमने जो किया वो सबसे बड़ा काम है। तुमने एक तन्हा वजूद को अपना समझ के पनाह दी, उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये तुम्हारी नेकी है जो आज तुम्हें लौटाई जा रही है। इस दौरान वो लड़का फ़हद मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, तो तुम ही वो गुड्डा थे? फ़हद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और कहा, हाँ अनीसा, तुम्हारे लफ्ज़, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी बातें मैंने सब सुनी हैं। तुमने कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, तुमने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया, तुमने मुझे अपना राजदार बनाया। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। मैं शशदर रह गई, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। मैंने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। औरत ने कहा, यकीन ना भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना वादा पूरा करने आए हैं। ये रकम रख लो, इससे अपनी ज़िंदगी बदल लो। फिर वो दोनों जैसे आए थे वैसे ही आहिस्ता से चले गए। मैं देर तक दरवाजे के पास खड़ी रह गई। दिल में अजीब सा खला और सुकून दोनों साथ साथ थे। जब अम्मा घर आई तो मैंने सारी बात बताई। वो दंग रह गई। कई बार कहने लगी, बेटी क्या वाकई ऐसा हुआ? मैंने कहा, जी अम्मा, सब हकीकत है। उन्होंने वो रकम देखी तो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है बेटी, हमारी दुआएं रंग लाएं। अब हमें ज़िल्लत के मोहल्ले में नहीं रहना, अब हम इज्जत से जी सकेंगे। चंद ही दिनों में हमने नया घर खरीद लिया, मोहल्ला बदला। वहाँ ना कोई हमें भीख मांगने वाला कहता, ना कोई कूड़ा चुनने वाला कहता। हमने पहली बार सुकून की सांस ली। भाई स्कूल जाने लगा, मैंने भी पढ़ाई जारी रखी और फिर मेरी बात एक अच्छी जगह तय हो गई। अम्मा के चेहरे पर खुशी देख के मेरी रूह को सुकून मिला। मैं सोचती थी कि छोटी सी नेकी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। मैंने तो बस एक गुड्डे को अपना समझा था और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब फ़हद ने कहा था, अनीसा, तुमने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। वो लफ्ज़ मेरे दिल पे हमेशा नक्श रहेंगे। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी की सब महरूमियाँ अल्लाह ने एक ही वक्त में पूरी कर दी हों। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया और दिल में यही सोचा कि नेकी खाक कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो कभी ज़ाया नहीं जाती, बल्कि वक्त आने पे इंसान की तकदीर बदल डालती है।